اگر آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے لگ گئے، ذہن بن گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے تو ایک شخص نے معاذ اللہ انہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ کمال کی بات یہ کہ اللہ کے رسول بھی تشریف فرمائے، دیر تک کہتا رہا، صدیق اکبر سنتے رہے۔ جب صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا تو ابو بکر صدیق اٹھ کے فرمایا کہ جو تو کہتا ہے سب جھوٹ کہتا ہے، تو غلط ہے۔ 2-3 جملے کہے تو اللہ کے رسول اٹھ کے چلے گئے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں پیچھے دوڑا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ بولتا رہا آپ تشریف فرما رہے اور میں نے 2 باتیں کی تو آپ آ گئے، تو کریم نے گویا حضور فرمانے لگے تو اپنے آپ کو لوارث سمجھتا ہے؟ او خدا کے بندے، جب تک تو چپ تھا نا، رب نے تیرے سرانے فرشتہ کھڑا کیا ہوا تھا جو تیری طرف سے جواب دے رہا تھا۔ میں خوش ہو رہا تھا سن کے کہ دیکھو میرے ابو بکر کی شان، رب نے اس کا دفاع کرنے کے لیے فرشتے کو بھیج دیا ہے۔ لیکن جب تو خود بولا ہے نا تو فرشتہ چلا گیا، شیطان آ گیا لڑائی چمکانے کے لیے اور بلتی پہ تیل ڈالنے کے لیے، تو چونکہ فرشتہ چلا گیا تو میں بھی آ گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بس پھر اس کے بعد حالات بدل گئے، پھر معاملہ اور ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ نا ماحول فقیری کی طرف آ گیا۔ پھر ہم نے اوکھی رمز فقیری والی کے چڑھ سولی تے بہنا، پھر ہم نہ واپس آ گئے۔ پھر ہم نے کہا ختم ہو گئی بات۔ ایک بندے نے برا بھلا کہا تو حضرت ابو بکر نے ایک جملہ کہا کہ وہ رو ہی پڑا۔ اس کے بعد ایک نے برا بھلا کہا تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے اگر تو واقعی سچا ہے نا، جو تو عیب میرے بیان کر رہا ہے وہ میرے اندر ہیں، بات پہ غور کرنا۔ آئے ہائے، کہنے لگے اگر تو واقعی سچا ہے تو پھر اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو میں دعا کرتا ہوں رب تجھے معاف کر دے۔ وہ شخص کہتا ہے ابو بکر نے تو رلا ہی دیا، تڑپا ہی دیا۔ میں قریب گیا، میں نے کہا نہیں حضور میں جھوٹا ہوں، دعا کریں رب مجھے ہی معاف کر دے۔ کیا لینا ہے بدلے لے کے، چھوڑ دیں یار۔ ہر موقع پر لڑائی، ہر موقع پر تلخی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مومن الفت والا ہوتا ہے، الفت والا، میرا مومن ہوتا ہی پیار والا ہے، اور فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں جو نہ پیار کرے نہ اسے کیا جائے۔ یہ مشکات کے لفظ ہیں۔ میرے مومن سے تو لوگ پیار کرتے ہیں اور میرا مومن لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو حکم دیا اور ہماری جو حضور نے توجہ فرمائی تو اس امر کی طرف فرمائی کہ اگر تم اسی طرح کرو گے نا کہ برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ۔ ایک بڑی عجیب بات، صوفیاء جو ہوتے تھے نا ان کی تربیت اس طرح ہوتی تھی کہ جس طرح کسی نے گھول کے پلا دیا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کال کے بھی وارث تھے اور حضور کے حال کے بھی وارث تھے، تو وہ جو بات کرتے تھے لگتا تھا گھول کے پلا۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید حاضر خدمت ہوا اور اس کے لفظوں میں جملوں میں بڑی تلخی، کہنے لگا حضور بڑی ہو گئی درویشی اور بڑا ہو گیا درگزر، اب جو میرے راستے میں کانٹے بچھائے گا میں بھی اس کے راستے میں بچھاؤں گا، اب معافی بھول جائیں لوگ کہ کسی کو معافی ملے۔ خواجہ نظام الدین صاحب کے سامنے بڑی تلخی کر رہا ہے تو خواجہ صاحب نے تھپکی دی، پھر ماتھا چوما، پھر 2-3 کھجوریں کھلائیں، فرمانے لگے پتر آدھے راستے پہ تو نے کانٹے بچھا دیے، آدھے پہ اس نے بچھا دیے، تو سڑک تو ساری کانٹوں سے بھر گئی، تو تم دونوں کی لڑائی میں کئی راہ گیروں کے بھی پیر زخمی ہو جائیں گے، تو یار یہ طریقہ ٹھیک تو نہیں نا۔ اچا نام رکھایا جس نے او چولہے وچ سڑیا، نیواں ہو کے لنگ محمد لنگ جاویں گاڑیا۔ تو نظام الدین کا مرید ہے، تیری ڈیوٹی کانٹے بچھانے کی نہیں، تیری اٹھانے کی ہے۔